أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. آدمی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. کھانے پینے کی لائن اللہ نے عطا فرمائی، پہننے اوڑھنے کی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، ماں باپ اللہ پاک نے عطا فرمائے، گرمی سردی کی بچاؤ کی لائن کی چیزیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، آسمان و زمین کے درمیان کے اندر بے شمار نعمتیں، رات کا نظام، دین کا نظام، آسمان سے بارش، زمین سے غلہ، اناج، پھل فروٹ، ترکاری، دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان، چلنے کے لیے پیر، پکڑنے کے لیے ہاتھ، یہ تمام نعمتیں ہیں. بعض نعمتیں اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے انسانوں کو یاد دہانی کرائی. الم نجعل لہ عینین وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن. کیا ہم نے تم کو دونوں آنکھیں نہیں دی؟ ہم نے تم کو زبان اور دونوں ہونٹ، یہ جو دونوں ہونٹ ہے، آدمی اس کو نعمت بھی نہیں سمجھتا. بھائی آنکھیں تو ٹھیک ہے، دیکھنے کے کام آتی ہے، لیکن بعض نعمتیں اتنی پاورفل ہے لیکن آدمی اس سے غفلت برتتا ہے. یہ دونوں ہونٹ کتنی بڑی نعمت ہے. اگر دونوں ہونٹ نہ ہوئے، آدمی کا منہ کھلا رہ جائے اور رات کو سونے کے وقت کے اندر آدھی رات بیوی چوکیداری شوہر کی کرے، آدھی رات شوہر اپنی بیوی کی چوکیداری کرے کہ کوئی جیو جنتو، کوئی ایسا مخلوق منہ میں گھس نہیں جاتا. اچھا کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے ہونٹوں کا کتنا بڑا سہارا ہے. اگر یہ ہونٹ نہیں ہوئے، آپ کا آدھا پانی نیچے گر جائے. آدھا پانی، ایک گلاس دودھ اگر 20 روپے کا ہے اور آپ کو پورا گلاس بھرنا ہے تو آپ کو 40 روپے کے 2 گلاس لینے پڑیں گے. آدھا تو پیٹ میں گیا، آدھا باہر گیا. 50% آپ کا خرچہ تو اس سے بچ رہا ہے. ایسے پوری رات آپ تو منہ کا دروازہ بند کر کے سو جاتے، لیکن اگر ہونٹ نہیں ہوئے تو منہ کا دروازہ کھلا رہے. اب چوکیداری کرنی پڑے گی. آدھی نیند بیوی کو ملے گی، آدھی نیند شوہر کو ملے گی. ایسے زبان میں جو لاڑ بنتی ہے بہت بڑی نعمت. تھوک یہ بنتا ہے بہت بڑی نعمت. ہضم کرنے کی طاقت اللہ پاک نے عطا فرمائی، بہت بڑی نعمت. کڈنی جو اللہ پاک کی طرف سے خون کو فلٹر کرتی ہے. آپ دیکھو جن لوگوں کی کڈنی ویک ہو جاتی ہے اس کو ڈائلیسس کرانا پڑتا ہے. پورا ایک نظام اللہ پاک نے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ پاک انسانوں کو فرماتے ہیں اے لوگوں، تم اپنی زندگی میں، اپنے بدن میں، اپنے 1.5x2 کے 1.5x6 کے بدن کے تمام اعضاء کے اندر غور و فکر نہیں کرتے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. دیکھتے بھالتے نہیں. ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت اللہ پاک نے ہم تمام کو محنت کرنے کی عطا فرمائی. ساری دنیا محنت میں لگی ہے، صبح سے لے کر شام تک. ارے بولو سب محنت کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ نعمت اللہ پاک نے محنت اور مشقت کرنے کی عطا فرمائی. کوئی ڈگری میں، کوئی کرسی میں، کوئی تجارت میں، کوئی ملازمت میں، کوئی فیکٹری میں، کوئی کھیتی باڑی میں، کوئی مزدوری میں، کوئی اپنے ہنر اور فن کے اندر. اب دوستو بزرگوں، ہماری محنت کا میدان ہمیں تجویز کرنا پڑے گا. ہماری محنت کا میدان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی باتیں ہیں.
अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बतलाई हुई जिंदगी है। अगर हमारी मेहनत का रुख सही है और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां बतलाया है वहां मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, ऐ अल्लाह तेरा एहसान। और अगर हमारी मेहनत का रुख बदल गया, जाना था बंबई और बैठ गए दिल्ली के गाड़ी में, बोलो कयामत तक बंबई पहुंच सकोगे? आप तो दिल्ली की तरफ जा रहे। हमें अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बतलाई हुई जिंदगी के मुताबिक अपनी मेहनत का निजाम तय करना पड़ेगा, अपनी जानो माल की तरतीब को लगाना पड़ेगा। हर नबी की पहली आवाज थी, या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ऐ लोगों, इस कलमे का यकीन बना लो, अल्लाह की जात और सिफात को दिलों में बिठा लो। करने धरने वाली जात एक अकेले अल्लाह ही की है। कामयाबी की शक्ल में इंसानों को नाकाम कर दे, नाकामी की शक्ल में इंसानों को कामयाब कर दे, जिंदगी की शक्ल में इंसानों को मौत के घाट उतारे और मौत की शक्ल में अल्लाह इंसानों को जिंदगी अता फरमावे। इज्जत की शक्ल में अल्लाह इंसानों को दलील करे और जिल्लत की शक्ल में अल्लाह इंसानों को दलील कर दे। मौत और हयात अल्लाह के हाथ में, तंदुरुस्ती और बीमारी अल्लाह के हाथ में, औलाद का मिलना और महरूम हो जाना अल्लाह के हाथ में, कारोबार का चलना न चलना अल्लाह की तरफ से है, नफे का मिलना और नुकसान का होना ये सब अल्लाह पाक के कब्जे कुदरत में है। वो कुन फयकुन का मालिक है, फ़अलुल लिमा युरीद है, उसका इरादा वाजिबुल वजूद है। वो सारी दुनिया की ताकतें मिलकर अगर किसी को नफा पहुंचाना चाहे और अल्लाह न चाहे, सिर्फ इंसान नहीं, सिर्फ जिन्नात नहीं, सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी, सारी दुनिया की साइंस, सारी दुनिया की मादी ताकतें अगर इंसानों को नफा पहुंचाना चाहे और अल्लाह न चाहे तो सारी दुनिया की ताकतें बेकार है। सारी दुनिया की ताकतें मिलकर अगर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह न चाहे तो सारी दुनिया की ताकतें बेकार है। इनका जान माल फिक्र जज्बात जो कुछ लग रहा है, जो इनके मंसूबे, जो इनके प्लान, जो इनके आपस के अंदर मशवरे और जो कुछ दुनिया में करेंगे वो सब फेल हो जाएगा। अल्लाह कुन फयकुन के मालिक है। निजाम एक अकेले अल्लाह के हाथ में है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह पाक कादिर मुतलक है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ लोगों सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह पाक निजाम को चलाने वाला। वहदैनाहुन नजदैन, अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैन, हमने तुमको दोनों आंखें नहीं दी। बड़ी नुमाया एक नेमत है। जिन लोगों को आंखें नहीं मिलती, जिन लोगों की आंखें कमजोर है, उन लोगों को जाकर पूछो आंखें कितनी बड़ी नेमत है। एक बुजुर्ग फरमाने लगे, एक मर्तबा बड़ा प्यारा खूबसूरत बच्चा मेरे सामने लाए। मैंने दिल कर देख करके, ऐ अल्लाह कितना अच्छा बच्चा है, कैसा खूबसूरत प्यारा बच्चा है। लेकिन वो वालिद जो लेकर आए वो रोने लगे। अरे भाई क्या हो गया? इतना अच्छा बच्चा अल्लाह ने आपको दिया, इतना खूबसूरत बच्चा दिया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, अल्लाह पाक ने तमाम इंसानों को बेहतरीन सांचे के अंदर, लेकिन बाजे बच्चे बड़े खूबसूरत दिल रुबा होते हैं और फिर भी आप रोने लगे। कहने लगे मौलाना इसकी आंखें होते हुए भी ये आंखों से अंधा है, ये देख नहीं सकता। अंदाजा लगा। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन, ये जुबान कितनी बड़ी नेमत है। ये बोलना है, खाना है, हजम करने की ताकतें हैं। ये जुबान के जरिए से अल्लाह पाक तमाम चीजें वजूद में लाते हैं। उसमें जो थूक पैदा होता है और उसमें जो लुआब तैयार होता है, जिसके नतीजे पर इंसानों को खाना हजम होता है। वह शफ़तैन, और मैंने तुमको दोनों होठ अता फरमाए। एक जगह तफसीर करने वालों ने लिखा है
भाई नेमतें तो और भी थी, नेमतें तो हाथ पे पैर है, दिलो दिमाग है, भेजा है, गुर्दा है, कलेजी है, पसलियां है, छोटी छोटी रगे हैं। अगर कोई रग ब्लॉक हो जावे, आदमी कहता है मेरे को स्टेन लगाना पड़ा, मेरे को बाईपास करना पड़ा, इसलिए कि उन रगों से खून का सप्लाई होना कम हो गया। ये तमाम नेमत, अल्लाह पाक ने ये 3 नेमतों का तस्करा अलहदा क्यों बयान फरमाया? उसका जवाब ये लिखा है, जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले आंखें खोलता है। एक जमाना था 6 घंटे 8 घंटे के बाद आंखें खुलती थी, और आज 4G और 5G के जमाने के अंदर बोलो, आंखें खोलकर ही पैदा होता है। 6 घंटे के बाद जब आंखें खुलती थी सबसे पहले अपने मां को देखता था। ये बच्चा सबसे पहले किसको देखेगा? सब मौजूद है, माँ भी, बहन भी, बाप भी, बेटा भी, भाई भी, मामू भी, नाना भी, सब मौजूद है, लेकिन सबसे पहले ही अपने माँ को देखेगा। और माँ अपने बेटे के इशारे को समझेगी कि मेरे बेटे को भूख लगी है, माँ उसको सीने से लगाएगी और अल्लाह के खजाने से अल्लाह पाक दूध का निजाम चलाएंगे, और माँ के जरिए से अल्लाह बच्चे की दूध की भूख को अल्लाह पाक दूर करे। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन, हमने तुमको दुनिया में दोनों रास्ते बतलाए, एक तो नबियों वाला, जन्नत वाला, ईमान और अमालों वाला, और दूसरा यूं फरमाया कि मादी ताकतों वाला और दुनिया से दुनिया बनने का अल्लाह पाक ने रास्ता बतला दिया। ईमान और अमाल है और एक तरफ मुल्क और माल है। वहदैनाहु नजदैन, लोगों से माल से बनने का यकीन आ गया, और माल पर मेहनत करते हैं, माल के नतीजे पर इज्जत मिलेगी, माल के नतीजे पर, मेहनत के नतीजे पर अल्लाह पाक बरकतों के दहाने खोलेंगे, माल के नतीजे पर कुर्सी हमें मिलेगी, माल के नतीजे पर चैन, सुकून, इत्मीनान, राहतें, बरकतें। आदमी उसकी तलाश में अपनी मेहनत के मैदान को दुनिया की चीजें बनाता है, हालांकि कुरान पाक के जरिए से अल्लाह पाक ने इंसानों को बतलाया, अगर तुम बरकतें चाहते हैं, अगर तुम कसरत माल चाहते हैं, अगर तुम इज्जत के मीनारे पर बैठना चाहते हैं, आपस की मोहब्बतें चाहते हैं, अगर तुम दुनिया के अंदर अमन अमान चाहते हैं, अल्लाह पाक ने कुरान पाक की सैकड़ों आयतों के जरिए से इंसानों को बतलाया। वलव अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, ये बस्ती वाले, ये गांव वाले ईमान और तकवे के साथ अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, अल्लाह पाक का वादा है, हम आसमान और जमीन की बरकतें खोलेंगे। हर आदमी चाहता है, अरे बोलो सब चाहते हैं कि नहीं? कौन कौन चाहता है कि अल्लाह पाक बरकतों के दहाने खोले? लग हाथ उठाओ, सभी चाहते। इसका पक्का ठक्का वादा, ये नस्से कतई के से, ये इंसानों का तजर्बा नहीं है। माल से, दुकान से, ओहदे से, कुर्सी से, मुलाजिमत से, फैक्ट्री से, मजदूरी से और दुनिया भर के असबाब के जरिए से जो बरकतें और रोजी मिलती है, ये इंसानों का तजर्बा है, अल्लाह पाक का कोई वादा नहीं। लेकिन कुरान पाक के अंदर ईमान और तकवे की बुनियाद के ऊपर अल्लाह पाक का नस्से कतई कुरान पाक के जरिए से, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से ज्यादा सच कहने वाला दुनिया में कोई नहीं, अल्लाह से ज्यादा दुनिया में सच्ची बात करने वाला कोई नहीं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं, उसके अहकामात यकीनी हैं, कौमों के किस्से यकीनी हैं, और उम्मत के जितने वाकयात बयान किए वो यकीनी है, जन्नत और जहन्नम का तस्करा यकीनी है, आमाल पर क्या मिलेगा, बदआमाली पर कैसी जिंदगी दुनिया आखिरत की बर्बाद होगी वो यकीनी है। वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो मेरे अहकामात को तोड़ेगा, जो मेरे नबी के तरीके को छोड़ेगा, जो कुरान के खिलाफ की जिंदगी को गुजारेगा, अल्लाह पाक डंके की चोट पर ऐलान करते हैं, हम ऐसे इंसानों की जिंदगियों को तंग कर देंगे।
اور ایک طرف اللہ پاک کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ساری دنیا روٹی کپڑا مکان کے چکر میں ہے، خدا پاک کی قسم اللہ پاک نے یہ تمام برکتوں کے دہانے ایمان اور تقوی کی بنیاد کے اوپر ہم تمام کو قرآن پاک کے ذریعے سے اعلان کر دیا، اور دنیا میں جو بھی ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے گا اور تقوی والی زندگی اختیار کرے گا، اللہ پاک کا وعدہ ہے ہم اس کو آسمان اور زمین کی برکتوں سے مالا مال کریں گے۔ برکتوں کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، ارے بولو برکت کا کوئی ترجمہ ہے؟ برکتیں تو برتنے کی چیز ہے۔ آدمی اپنی زندگی میں مال میں برکت ہے، اوقات میں برکت ہے، زندگی میں برکت ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ 48 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، بہت بڑی حیات الصحابہ لکھی کتاب، بہت سی کتاب کی شرح لکھی، اور دنیا میں ایسی زندگی اور ایسی ایمانی فضائیں قائم کر کے چلے گئے۔ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ بولے 48 سال کی عمر ہے، 48 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا، اور 48 سال کی زندگی کے اندر آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہندوستان میں، بیرون ملک کے اندر ایسی ایمانی فضائیں قائم کر کے چلے گئے۔ آج 50 سال کے قریب ہو گئے ان کے انتقال کو، 50 سے بھی زیادہ سال ہو گئے، آج تک لوگ یاد کرتے ہیں۔ بھائی وہ کیا تھا؟ وہ برکتیں تھی۔ زندگی گزارنے والے اپنی زندگی میں برکتیں لے کر آئے اور برکتوں کے دہانے کھول کر کے چلے گئے۔ بعضے لوگ چھوٹی سی عمر کے اندر بہت بڑا کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ بھائی یہ کیسی زندگی؟ یہ برکتوں کا معاملہ ہے۔ جابر ابن عبداللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، آپ نے دیکھا کہ پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہیں۔ اپنی بیوی کے پاس گئے، کیا کھانے کا کوئی انتظام ہے؟ بولے ہاں، ایک بکری کا بچہ ہے، 4 آدمی کھا سکتے ہیں، کچھ سیر جو کی روٹی، کتنے آدمی کھا سکتے؟ بولے 3-4 آدمی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے نبی، آپ کے جابر ابن عبداللہ کے گھر آپ کی دعوت ہے، آپ کے ساتھ 3-4 صحابہ کو دعوت ہے، 4 آدمی کا کھانا ہے۔ برکتیں برتنے کی چیز ہے، برکتوں کا کوئی ترجمہ نہیں، برکتوں کو کوئی دنیا میں بکنے والی چیز نہیں، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی کو گزارو گے، اللہ پاک برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال ہوا، اور ایک کیسٹ دنیا میں آئی، اور مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ بولے اللہ پاک نے میرے اعمال کی پوٹلی تو بنا کر سائڈ پہ رکھ دی، اور یوں کہا کہ تمہاری برکت سے جتنے دین پر آئے، جتنے اللہ کے احکامات پر آئے، جتنے نمازی بنے، جتنے عورتوں کی زندگی میں پردہ آیا، اور جتنے دارالعلوم تیار ہوئے، اور جتنے حافظ اور عالم بنے، اور جتنی خیر وجود میں آئی، اس کے نتیجے پر اللہ پاک نے میری تمام بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ 20 حج کیے، کتنے حج کیے بولو؟ اور لاکھوں روپے روزانہ لگاتے تھے، لاکھوں روپے کا صدقہ دینے کا معمول تھا۔ ارے بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ پاک نے برکتوں کے دہانے کھول دی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ، ایک طرف پورے قافلے کا سامان ہوتا تھا، اور ایک طرف اکیلے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا سفر میں سامان ہوتا تھا۔ اگر 10 کا مجمع ہے تو 9 کی 9 بیگیں ہوتی تھی، ان کے اکیلے کی 9 بیگیں ہوتی تھی۔ اور یوں کہا کرتے تھے دنیا سے کمانا تو ساری دنیا نے دیکھا ہے، مال دکان سے، ملازمت سے، فیکٹری سے، یہ تو ساری دنیا کماتی ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے لینا سیکھنے کے لیے اللہ پاک نے ایمان و تقوی عطا فرمایا۔
डायरेक्ट अल्लाह से लेना और मखलूक को देना। उस वक्त के अंदर 87 के अंदर हम लोग बांग्लादेश के अंदर गए, मौलाना सईद अमर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का काफिला चलता था। उनका एक खादिम ने मेरे को आकर यूं कहा, रोजाना 1.25 लाख रुपये, रोजाना 1.25 लाख रुपये अल्लाह के नाम पर सदका देने वाला ये आदमी है। बरकतें तो अल्लाह पाक देगा और ईमान और तकवे की बुनियाद के ऊपर अल्लाह पाक बरकतों का निजाम चलाएंगे। वला वन्नहलल कुरा, कितनी साफ बात है और कितनी ठोस बात है। तो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह आए, ए अल्लाह के नबी, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देकर आपके साथ 3-4 सहाबा को दावत। खंदक का मौका है और खंदक खोदी जा रही है और भूख का आलम यह है, हर एक के पेटों पर पत्थर बंधा हुआ है और कयामत तक के लिए अल्लाह पाक ने ये तमाम वाकयात को बयान कर दिया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 700 के मजमा है, एक रिवायत में 1000 का मजमा है, और आपने ऐलान कर दिया चलो सब के सब जाबिर इब्न अब्दुल्ला के घर हम सबको दावत है। दावत कितने आदमी की थी? अरे बोलो। और कितने आदमी पहुंचे? 700। बरकतें इसको कहते हैं। जाबिर इब्न अब्दुल्ला जल्दी से घर गए और जाकर बीवी से कहने लगे कि मैंने तो 4 आदमी की दावत दी, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे काफिले को लेकर आ रहे, 700 का मजमा आ रहा है। लेकिन ईमान वाली खातून है, मुतासिर नहीं हुई। हमारे वहां तो अगर हमने 500 आदमी को वलीमे की दावत देते हैं, कितने तो खाना कितने का बनाओगे? अरे बोलो, 600 का बनाएंगे, सूरह यासीन पढ़ाएंगे और किसी को लाकर कहेंगे जरा दम कर दे, और सब घबराहट के अंदर खड़े हैं। कौन? बाप भी, बेटा भी, मामू भी, खालू भी, और रिश्तेदार भी, और पड़ोसी भी, और पकाने वाला भी। ये सब टेंशन के शिकार होते हैं कि कहीं खाना घट नहीं जावे, खाना घट नहीं जावे, खाना घट नहीं जावे। हालांकि 500 आदमी की दावत है और 600 का बनाया है, और वहां 4 आदमी का खाना है और 700 को दावत पहुंच रही है और 700 का काफिला आ रहा है। और जब बीवी को पता चल गया, शौहर ने कहा भाई 700 का मजमा आ रहा है। बोले कोई बात तो नहीं। इत्मीनान की कैफियत है, जिंदगी में ईमान की ताकत है और ईमान के ऊपर मेहनत हुई है और तकवे वाली जिंदगी है। तो बीवी कहने लगी आपने हकीकत हाल बतला दी। हाँ, मैंने कह दिया कि आपके साथ 3-4 आदमी की दावत। अब बोले कोई बात। अब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे को बुलाया है, अल्लाह पाक उनके लिए काफी हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर इब्न अब्दुल्ला को बुलाकर यूं कहा, देखो तन्नूर से रोटी न निकालना और आग से हंडिया को नीचे मत उतारना। अब अल्लाह के नबी आए और 10-10 को बिठाया और आप अपने हाथों से निकालते गए, तन्नूर से रोटी निकालते गए, हंडिया से सालन निकालते चले गए, और 1, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 सब के सब खाना खा चुके। उसके बावजूद भी खाना हंडिया में मौजूद है और तन्नूर के अंदर रोटी मौजूद है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, मेरा अल्लाह ने मेरे को खिलाया है, जाबिर ये तेरा खाना तेरे को मुबारक हो। ये कयामत तक के लिए, कुरान कयामत तक के लिए, अल्लाह के अहकामात कयामत तक के लिए, बरकतों के दरवाजे कयामत तक के लिए। अब वो दरवाजा लॉक नहीं हो गया, वो बरकतों का दरवाजा लॉक नहीं हो गया और वो बंद नहीं है। आज भी अल्लाह पाक का निजाम। हम ये चाहते हैं हमें इज्जतें अल्लाह पाक अता फरमावे। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। लोग अपनी इज्जतें दांव पर लगा देते, लाखों रुपये लोग हमारी इज्जत करें, लाखों रुपए नहीं लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर डालते ताकि मेरी इज्जत बढ़े।
मकानों में मेरे मकान को देखकर मेरी इज्जतें करे, मेरे को लोग वोट देवे, मेरी वाहवाह करे, कितना अच्छा खाना, कितना अच्छा वलीमा, कितनी अच्छी शादियां, लोग अपने माल को यहां लगाते चले जा रहे, हालांकि ये भूल गए कि इज्जतें तो अल्लाह की तरफ से आएगी। अरे बोलो, इज्जतें किसकी तरफ से आएगी? डिग्री में, ओहदे में। कारून से बड़ा दुनिया में कोई मालदार दुनिया में पैदा हुआ है? अल्लाह ने उसके खजाने की चाबियां बड़े बड़े पहलवान उठाकर चलते थे, उसका तस्करा अल्लाह ने कुरान पाक में इन्न कारून कान मिन कौम मूसा, इसमें अल्लाह पाक ने तस्करा किया। आज तिजोरी की चाबियां हमारे यहां कोई खादिम लेकर चलता है? अरे बोलो, तो जेब में रह जाती। 5 तिजोरी है तो 5 चाबियां जेब में रह गई, और 10 है तो 10 रह गई। अब कितना माल होगा अंदाजा लगाओ। लेकिन अल्लाह पाक ने माल में इज्जतें नहीं दी। आज तक पूरी दुनिया में 750 करोड़ इंसान है, बल्कि 800 करोड़ इंसान। बोलो, किसी का नाम कारून है? पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं, किसी एक कौम की बात नहीं, किसी एक मजहब की बात नहीं, पूरी दुनिया में किसी ने अपने बेटे के नाम कारून रखा है? कहां इज्जत है? अगर माल में इज्जतें होती, इस्माइल नाम के कितने हैं, इब्राहिम नाम के कितने हैं, मोहम्मद नाम के कितने हैं, यूसुफ नाम के कितने हैं। हमारे पड़ोस के एक मुफ्ती साहब थे, इनके यहां बेटा पैदा हुआ, घर वालों ने पूछा क्या नाम रखे? मुफ्ती साहब ने कहा कि यूसुफ। मौलाना यूसुफ साहब से भी ताल्लुक है, और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत भी पढ़ी हुई। अगर दूसरा बेटा पैदा होवे, बोलो पूरे खानदान के अंदर हम नाम यूसुफ रखेंगे? भाई, इनके घर में यूसुफ है, न भाइयों के घर, न बहनों के घर, न मामू के घर, पूरे खानदान के अंदर अब नाम बदल लो, अब दूसरा नाम तजवीज करो। अरे बोलो, यही है ना? लेकिन इज्जतें अल्लाह की तरफ से आ रही। दूसरा बेटा पैदा हुआ, पूछा मुफ्ती साहब को, मुफ्ती साहब क्या नाम रखेंगे? हमारे यहां तो ये गलत बातें हैं कि फूफिया नाम रखे। नहीं, कोई जरूरी नहीं। मुफ्ती साहब क्या नाम रखेंगे? बोले यूसुफ। अरे यूसुफ तो पहले बेटे का नाम है। बोले वो यूसुफ अव्वल है, ये यूसुफ सानी रहेगा, लेकिन नाम तो यूसुफ रहेगा। वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के खजाने से आएगी और नबियों के वास्ते से अल्लाह मोमिनीन को अता फरमाएंगे। हम कर्नाटक में एक जगह गए, एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए, तो नमाज के बाद मस्तूरात अपने बच्चों को लेकर लाइनों में खड़ी है और 25-30 मस्तूरात है। भाई ये मस्तूरात क्यों आई है? बोले नमाजी की फूंक के लिए, ताकि इनकी फूंक की बरकत से अल्लाह इन बच्चों की बीमारियों को दूर कर दे। ये इज्जतें किसने दी? 40 साल से नाफरमानी के साथ जिंदगी गुजारने वाला जब मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलता है, आदमी हाथ मिलाकर कहते हैं भाई साहब दुआ करना। अरे क्या हो गया? 40 साल की जिंदगी उसकी भुला दी गई। ये शराबी है, ये कबाबी है, ये नाफरमानी के साथ जिंदगी गुजारता है, वो सब भूल गए। अब ये नमाजी बन गया, तो अब लोग खड़े होकर मुसाफा करके कहते हैं भाई साहब दुआ कर दो। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दस्तरखान के ऊपर रोजाना 18 मन नमक इस्तेमाल होता था। कितना बोलो? और पहले, अभी 1 मन कितने किलो का होता है? पहले 1 मन कितने किलो का होता था मालूम है किसी को? अरे बोलो, 40 किलो का। ये तो बाद में कम हो गया, पहले 40 किलो का मन होता था। 18 मन नमक, 18 चौकू 72, 720 किलो। है कोई माई का लाल के जिसके घर के अंदर पूरे महीने में 720 किलो इस्तेमाल होता हो?
میں تو بہت لوگوں کو کھلاتا ہوں اور میرا دسترخوان تو وسیع رہتا ہے، اور میری بیوی، میرے بیوی کی بہنیں اور ان کے بیٹے اور میرے بھانجے اور میرے بھتیجے اور میرے پڑوسی، لیکن تیرے گھر کے اندر 720 کلو نمک ایک مہینے میں استعمال ہوا ہے، اور وہاں پر روزانہ 18 من نمک استعمال ہوتا تھا اور 40 کلو کا ایک من ہوتا تھا۔ اب بڑے دسترخوان، بڑے بڑے شہزادے اور بڑے بڑے مالداروں کے بیٹے آ جاتے تھے، ارے بھئی یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کی طرف سے برکتیں ہیں، اللہ کی طرف سے عزتیں ہیں کہ شہزادے فخر کرتے ہیں۔ آج ہم نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان کے اوپر، خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان کے اوپر ہم نے کھانا نوش فرمایا۔ عزتیں تو اللہ کی طرف سے آئی، مال میں نہیں، عہدے میں نہیں، وزارت میں نہیں، کرسی میں نہیں، زیادہ مال میں نہیں۔ آپ کہو گے کہ نہیں حکومت والوں کو بہت عزت ہے، آگے پیچھے گاڑیاں چلتی ہے، سائرن بجتے ہیں، سب کی گاڑیاں ایک ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے کہا ہمارے یہاں دنیا میں ایک ملک ہے اور جس کے پرائم منسٹر کے پاس 60,000 گاڑیاں ہیں، بعضوں کے پاس 5,000 گاڑیاں ہیں۔ آج ایک گاڑی میں بیٹھا، کل دوسری گاڑی میں بیٹھا، پرسوں تیسری گاڑی میں بیٹھا، 15 سال کے بعد اس کا نمبر لگے گا اس گاڑی کا، اور 15 سال تک کے وہ گاڑی کا ماڈل پرانا ہو جائے گا۔ تو حکومت میں عزت ہے۔ فرعون انا ربکم الاعلی کہنے والا، میں تمہارا سب سے بڑا بلند و بالا رب ہوں، اور اللہ پاک نے اتنی ڈھیل دی کہ بعض مرتبہ وہ جو کہتا تھا اللہ پاک اس کو کر لیتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے یہی ہمارا خدا ہے۔ لیکن میں آپ کو پوچھوں 800 کروڑ انسانوں میں کسی کا نام فرعون ہے؟ ارے بولو نہیں۔ اب مولا مفتی صاحب کے وہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا، پوچھا بھائی کیا نام رکھیں گے؟ بولے یوسف۔ یوسف ہے ثانی، چلو رکھ دیا۔ یہ یوسف اول اور یہ یوسف ہے، یہ پہلا نمبر کا یوسف، یہ دوسرے نمبر کا یوسف۔ پھر پتا چلا اللہ کا کرنا کہ تیسرا بیٹا پیدا ہوا۔ پھر مولانا مفتی صاحب کو گھر والوں نے پوچھا بھائی اس کا نام کیا رکھیں گے؟ بولو میں اور آپ تیسری مرتبہ یوسف رکھیں گے؟ نہیں۔ تو گھر والوں نے پوچھا کیا نام رکھیں گے؟ بولے یوسف۔ یہ کون سا یوسف؟ بولے یوسف ثالث، یہ تیسرے نمبر کا یوسف۔ اللہ کا کرنا کہ چوتھا بیٹا پیدا ہوا۔ پھر گھر والوں نے پوچھا کیا نام رکھیں گے؟ بولے یوسف رابع۔ ابھی تھوڑے دن پہلے وہ یوسف رابع کا انتقال ہوا۔ تو یہ عزتیں اللہ کی طرف سے ملے گی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ جو دنیا میں مال جان اور دنیا کی چیزوں سے جو عزتیں ملتی ہے، یہ عزتوں کے دھوکے ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو ایسی گزارا تھا کہ ساری دنیا کے انسانوں کے بیچ میں اللہ پاک کی طرف سے ایسی نمایاں زندگی، ایسی آنکھوں کا دیکھنا، ایسی زبان کے بول، ایسی کمائیے، ایسا خرچ کرنا، ایسے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، ایسے گھر کی زندگی، ایسے معاملات، معاشرت، عبادات، اخلاقیات، ایسی پاکیزہ زندگی کہ ساری دنیا کے انسانوں کے بیچ میں جا کر یوں کہتے تھے کونو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ میں اور آپ کہہ سکتے؟ ارے بولو اپنے بیوی کو کہہ سکتے ہیں میرے جیسے بیٹھو نا، تم کو تو میں جانتی ہوں۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، یہ سبقت لے جانے والے، یہ مہاجرین اور انصار کی جماعت، اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلے گا، اللہ پاک نے
ان کو مشعل راہ بنایا، ان کے پیچھے چلنے کا حکم دیا، اور جو ان کے پیچھے چلے گا جیسے اللہ پاک ان سے راضی ہو گئے اللہ ان سے بھی راضی ہو جائیں گے۔ ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے، جیسے اللہ ان کو عطا فرمائے گا، جو پیچھے پیچھے چلے گا اللہ اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ ہماری محنت کا میدان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور ہماری محنت کا میدان صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ کیسی زندگی، کیسی نماز، کیسی عبادت، کیسی کاروبار۔ کاروبار کیسا؟ جریر ابن عبداللہ ایک صحابی رسول ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، آپ کی صحبت پائی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا جاؤ جانور گھوڑا خرید کر کے لاؤ۔ جریر ابن عبداللہ مارکیٹ میں گئے اور 300 روپے کا گھوڑا لے کر آئے، 300 روپے کا، اور 300 روپے دے دیے۔ شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، بھائی خریدنے والا اور بیچنے والا اگر کسی بات پر راضی ہو جاوے، بھائی یہ رومال 5 روپے کا ہے، دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو یہ بے اور یہ تجارت جائز ہو گئی۔ تو انہوں نے راضی خوشی سے 300 روپے کا گھوڑا خرید لیا، تو شریعت کہے گی بھائی تمہاری بے اور شرا، لین دین تمہارا جائز ہے۔ اب گھوڑا دیکھا جریر ابن عبداللہ نے کہ گھوڑا بڑا قیمتی ہے، مارکیٹ ویلیو اس کی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے اپنے غلام سے یوں کہا جاؤ جس سے تم نے گھوڑا خریدا ہے اس کو لے کر آؤ، اس کو بلا کر لاؤ۔ یہ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی چلو بھائی ہمارے سیٹ صاحب تم کو بلاتے۔ اب وہ آئے، پوچھا بھائی گھوڑا کتنے کا دیا؟ بولے 300 روپے کا۔ اچھا تمہارے کو پیسے مل گئے؟ بولے مل گئے۔ خوش ہو؟ بولے ہاں۔ اچھا تیرے گھوڑے کے میں 400 روپے دے دوں؟ آج کی دنیا میں ایسی مثال ملنا مشکل ہے۔ اگر ہم نے مارکیٹ سے 252 روپے کی کوئی چیز لائے مثلا، اور اس کو کہا بھائی جیب میں پیسے نہیں ہے اور آن لائن بھی آج کل نہیں ہے، میں گھر سے بھجواتا ہوں، ٹھیک ہے، بولو کتنے بھجوائیں گے؟ ارے بولو، اس کا حق لگتا ہے 252 روپے، اور دیندار طبقہ یا عمومی مجمع یا اس کا پڑوسی یا اس سے جس نے اس کو لیا ہے وہ 250 روپے بھیجے گا۔ کیا یہ 2 روپے لے لینا، کم بھیجنا، کیا یہ اس کی اجازت ہے؟ اب جریر ابن عبداللہ نے کیا کہا؟ انہوں نے 400 روپے کی آفر کی کہ تیرے گھوڑے کی قیمت کے ہم 400 روپے دے رہے۔ بولے حضرت میں نے تو بیچا ہے، آپ کو جو دینا ہو دے دو۔ بولے تیرے گھوڑے کے 500 روپے دے رہے۔ یہ حیران ہو گئے۔ اچھا تیرے گھوڑے کے 600 روپے دے دو، تیرے گھوڑے کے 700 روپے دے رہے۔ حالانکہ 300 کا ایک گھوڑا تو 600 کے کتنے گھوڑے آئیں گے، اور یہ ڈبل دے رہے۔ یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر محنت کی، اور محنت کے نتیجے پر ایسے افراد تیار کیے کہ جن کی دنیا میں مثال ملنا مشکل ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جو ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے اللہ پاک تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور ہدایت کتنی ضرورت کی چیز ہے۔ تمام دعائیں اس کا نام ہی مسنون دعائیں ہیں۔ وہ جو کتابیں آتی ہیں نا بھئی، یہ تمام دعائیں سنتیں، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، اٹھنے کی، شادی کی، خوشی کی، غمی کی، گھر سے باہر نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، بسم اللہ کہہ کر دروازہ، یہ تمام سنتیں ہیں۔ لیکن ہمارے امام صاحب کے نزدیک نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، ارے بولو، واجب ہے۔
اور اس میں ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور کتنی مرتبہ دن میں مانگتے ہیں؟ فجر کی 4 رکعت، ظہر کی 12 اور 4، عصر کی 8، 16 اور 8، مغرب کی 24 اور 7، اور عشاء کی 17 کے 9۔ ارے بولو کتنی پڑھتے؟ وہ تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول آئے، اے اللہ کے نبی آج میں اپنی ضرورت کی چیز خریدتا رہا اور زائد چیز بیچتا رہا، پھر میں نے خریدی، پھر میں نے بیچی۔ آج کل یہ ماحول ہے نا، ارے بولو بات چیزوں کے بھاؤ بڑھ رہے ہیں تو آدمی خریدتا ہے بیچتا ہے، خریدتا ہے بیچتا ہے اور منافع گنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہوا اور قیامت تک کے لیے ہم تمام کے لیے سبق سیکھنے کے لیے تو وہ صحابی رسول کہنے لگے، اے اللہ کے نبی میں اپنی ضرورت کی چیزیں بیچتا رہا، اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتا رہا اور زائد چیزیں بیچتا رہا۔ آج میں نے لین دین کی پورے دن کے اندر تو میرے کو 300 اوقیہ چاندی نفے میں بچی، 300 یا 400 اوقیہ، 300 اوقیہ چاندی نفے میں بچی۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے زیادہ نفے والی تجارت بتاؤں؟ یہ آدمی سوچنے لگا کہ ہاں مارکیٹ میں آج کل تو سونے و چاندی کی قیمت بڑھ رہی ہے، مارکیٹ میں کپڑے کی قیمت بڑھ رہی ہے، مارکیٹ میں زمینوں کی قیمت بڑھ رہی ہے، اب اس سے بھی زیادہ نفع والی چیز کیا ہوگی؟ وہ متوجہ ہو گئے، وہ متوجہ نہیں ہوئے، وہ تو قیامت تک کے لیے ہم تمام کو سبق سکھلانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صاحب شریعت ہے اور آپ کی برکت سے دنیا میں یہ چیزیں پیدا ہونی ہیں اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اعمال کی طرف متوجہ کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے زیادہ نفع والی چیز بتاؤں، نفع والی تجارت بتلاؤں؟ اے اللہ کے نبی بتلا دو۔ یہ تو انسان کی طبیعت ہے، لالچ یہ تو انسان کی طبیعت ہے، وہ صحابہ میں بھی یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ لیکن آپ کی سوچنا، آپ کا چلنا، آپ کا استعمال ہونا، آپ کی اپنی محنت کے میدان کو قائم کرنا وہ ہمارے جیسے نہیں تھے۔ فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز کا پڑھ لینا یہ تیری تجارت سے افضل ہے۔ دنیا کی تجارت سے خوش نہ ہو جاوے، اللہ کا شکر ادا کرے، اے اللہ تیرا احسان ہے، آج میں نے عشاء کی نماز پڑھی، آج میں نے چاشت کی نماز پڑھی، آج میں نے تہجد کی نماز پڑھی، آج میرے 5 پارے قرآن پاک کے ہو گئے، آج میں نے 300 مرتبہ 600 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کیا، آج میں نے سورہ رحمان پڑھی، آج میں نے سورہ واقعہ پڑھی، آج میں نے سورہ حدید پڑھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی روزانہ سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کا نام جنت الفردوس کی فہرست میں داخل کر دیتا ہے۔ جو آدمی مغرب عشاء کے درمیان کے اندر سورہ تبارک الذی اور سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہماری محنت کا میدان تو یہ۔ آج میں نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لی، آج میں جمعہ کے دن پہلی صف میں بیٹھا، آج میں سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا۔ اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کی کیفیت کو بتلایا، جمعہ کے دن سب سے پہلے آئے گا اس کو کیا ملے گا اور دوسرا آئے گا اس کو کیا ملے گا، اور آخر میں خطبے سے پہلے آئے گا اس کو انڈے کے برابر ثواب ملے گا، لیکن جو آدمی دیر سے آوے اس کے متعلق کوئی تذکرہ نہیں۔ ہم حساب لگا گئے، ہماری محنت کا میدان یہ ہے
ہماری محنت کے میدان. آج میں نے گشت کیا, آج میں نے 5 آدمی کی ملاقات کی, آج میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھا, آج میرے 2.5 گھنٹے لگ گئے, یہ مہینے کے میرے 3 دن لگ گئے, اور میں نے 50 آدمی کو نماز کی دعوت دے دی, اور میری برکت سے 5 آدمی نماز کے لیے آ گئے, 2 آدمی تعلیم کے حلقے میں بڑھ گئے, میری برکت سے 5 آدمی کے گھر میں بیٹھ کر ملاقات ہو گئی. ایک نظام اللہ پاک کی طرف سے. دوستو بزرگوں, اس محنت کے نتیجے پر کسی نے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا, آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ گھروں سے بے گھر کرتے ہیں, بسترے کندھے پر اٹھواتے ہیں, اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں, ایک شہر سے دوسرا شہر, ایک علاقے سے دوسرا علاقہ. آپ کا مقصد کیا ہے؟ بہت آسان لفظوں کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, اور تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے. نماز اللہ لائے, زکات کو اللہ کے نبی, نماز کو اللہ کے نبی لائے, اور زکات کو اللہ کے نبی لائے, اور سنت اللہ کے نبی لائے, اور تقوی, طہارت, توکل, قناعت, زہد, کھانے پینے کی, سونے کی, اٹھنے کی, شادی کی, خوشی کی, غمی کا, یہ پورا دین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اس سفر کے اندر مولانا نے ہر جگہ پوچھا, بھائی تمہارے یہاں 4 مہینے کی اتنی جماعتیں, چلے کی اتنی, یہ تمام باتیں تو ہوتی رہی, لیکن مقصد یہ ہے اس کے ذریعے سے پورا دین زندہ ہو جاوے. بھائی کم سے کم یہ تو بتلا دو کہ تمہارے یہاں نمازیوں کی تعداد کتنی ہے. ایک علاقے میں گئے, اور وہ علاقے کے ایک حلقے والے کھڑے ہو کر کہنے لگے, مولانا ہمارے یہاں 13 مسجدیں ہیں, کسی مسجد میں 100 مکان ہیں, کسی میں 150 مکان ہیں, اور کسی میں 200 مکان ہیں, اور ان تمام کے بیچ کے اندر ہم نے پورا حساب لگایا, ہماری 13 کے 13 مسجدوں میں رہنے والے جتنے بالغ اور بالغات ہیں, یہ سب کے سب 100% نمازی ہے. کیا ہمارے یہاں ہے؟ ہمارے خاندان میں, ہمارے گھرانے میں, ہماری اپنی گلی میں, ہمارے اپنے محلے میں, یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہر جمعرات کو, جمعرات کے دن اجتماع کی شرکت کے ذریعے سے ہماری فکروں میں اضافہ ہو, ہماری دینداری میں اضافہ ہو, ہمارے ایمان میں اضافہ ہو, ہمارے تقوی میں, طہارت میں, توکل میں, قناعت میں, زہد میں, امت کے درد و غم میں, اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرنے میں, اپنے جان و مال کو لگانے میں, آنکھوں کی حفاظت میں, زبان کی حفاظت میں, کمائیوں کے نقشے میں, خرچ کرنے کی لائنوں میں ہمارا اضافہ ہوتا چلا جاوے. ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا, روزانہ گھر سے نکلتا تھا, 10,000 روپے لے کر نکلتا تھا, بیوہ, مسکین, غریب, یتیم, مساجد, مدارس کو لگاتا چلا جاتا تھا, اور کبھی پورے پیسے ہو گئے, اللہ کے نام پر لگ گئے, 2 رکعت شکرانے کی پڑھ کر اللہ کو کہتا تھا, اے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرا مال ٹھکانے پر لگا دیا. اور جس دن 200-500 روپے بچ جاتے تھے, یہ دھاڑے مار کر رو کر یہ نماز میں سجدے کی حالت میں اللہ سے کہتا تھا, اے اللہ ایسا میرا کون سا گناہ ہو گیا, ایسا میرا کون سا قصور ہو گیا کہ تو نے میرے مال کو قبول نہیں کیا. آج ہی میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں اس کا مال یہ مٹی اور گاڑے اور مکان کی تعمیر کے اندر لگا دیا کرتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ ایک مرتبہ کہیں گئے, آپ نے دیکھا ایک قبہ, ایک تھوڑا سا اوپر مکان کچا جو پکا بن گیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, یہ مکان کس کا ہے؟ فلاں انصاری کا, فلاں صحابی کا مکان. آپ کچھ نہیں فرمائے. اب واپس آ گئے, وہ صحابی رسول آئے جن کا مکان ہے, انہوں نے سلام کیا, آپ نے جواب دیا, لیکن آپ کی جواب کے اندر ناراضگی کے اثرات تھے. بے چین ہو گئے اور پوچھنے پر مجبور ہو گئے, بھئی یہ کس نے کیا؟ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے, کیا مسئلہ ہے؟ بھائی ہمیں تو پتا نہیں, ہاں اتنا ہے آپ کے مکان کے قریب سے گزرے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا یہ مکان کس کا ہے, ہم نے آپ کا نام بتلا دیا. یہ سمجھ گئے میرا مال غلط استعمال ہوا,
میری محنت کے نتیجے پر جو مال میرے کو ملا ہے وہ مال کا مصرف تو اللہ نے قرآن پاک میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، یہ تمام مصرف اللہ پاک نے بیان کیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول آئے، اپنی ضرورت کو لے کر آئے، اے اللہ کے نبی میرے بچے کی ڈیلیوری ہے، مثلا میرے بچوں کی اسکول کی فیس بھرنی ہے، میری ماں بیمار ہے، میرے کو دوائیوں کے پیسے کی ضرورت ہے، مثلا اللہ کے نبی کے پاس حاجت لے کر آئے۔ آپ نے کہا جاؤ فلاں صحابی عبد الرحمن بن عوف یا حضرت عثمان غنی، دونوں میں سے کسی ایک کا نام لیا۔ جب یہ پہنچے تو وہاں کیا ہے، میاں بیوی کے درمیان کے اندر بحث ہو رہی ہے۔ میاں اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تو نے دیے کی بتی زیادہ کیوں رکھی، اتنا مٹی کا تیل زیادہ استعمال ہوا۔ یہ مانگنے جو اپنی ضرورت کے لیے گئے تھے وہ دیکھ کر واپس آ گئے، یہ کیا میرے کو دیں گے؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ دیے کے بتی کے بڑے ہونے پر یہ اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں کہ تو نے دیے کی بتی اتنی لمبی کیوں رکھی، اتنا مٹی کا تیل زیادہ استعمال ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے میں نے تو یہ حالت دیکھی تو میرے کو تو مانگتے ہوئے شرم آئی، کیا مانگوں گا؟ ارے جاؤ جاؤ تم مانگو تو صحیح۔ جب یہ گئے مثلا 5,000 کی ضرورت تھی اور انہوں نے 10,000 دی، جتنا مانگا اس سے ڈبل دیا۔ اب پوچھنے پر مجبور ہو گئے، ابھی میں آیا تھا اور آپ اپنی بیوی کے ساتھ ایک دیے کی بتی کے جلنے پر آپ اس سے بحث مباحثہ کرتے تھے، اور ابھی میں نے جب مانگا تو میرے کو اپنی ضرورت سے دگنا دے دیا۔ بولے وہ اپنی جان پر لگنا تھا اور قیامت کے دن اس کا حساب ہے۔ جب تک کہ 5 چیزوں اللہ پاک نے حدیث کے ذریعے سے بتلایا کہ 5 سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے، وہاں تک آدمی کے قدم اپنی جگہ سے ہٹیں گے۔ ہم نے تم کو زندگی دی، کہاں لگائی؟ ہم نے تم کو جوانی دی، کہاں لگایا؟ مال کہاں سے کمایا؟ مال کہاں خرچ کیا؟ اور جو کچھ جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا؟ یہ تو میرے کو سوال کیا جائے۔ اور تم کو جو میں نے دیا اس کا تو اللہ پاک نے حکم دیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ اللہ پاک نے دوستو بزرگوں ایک محنت عطا فرمائی ہے۔ ہماری محنت کہاں لگے؟ ہماری محنت ایمان پر لگے، ہماری محنت نماز پر لگے، ہماری محنت اللہ کے تعلقات میں لگے، ہماری محنت آخرت کی فکروں میں لگے، ہماری محنت تہجد میں لگے، ہماری محنت اشراق میں لگے، ہماری محنت گھر گھر کی ملاقات میں لگے، ہماری محنت اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے لگے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا تو اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں مقدر کی روزی کا وعدہ فرمایا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین کے اوپر جتنے جاندار ہیں ان تمام کی روزی تو اللہ نے اپنے ذمے دی۔ تو وہ تیرا مسجد کے حلقے والے نے کھڑے ہو کر یوں کہا، مولانا ہمارے یہاں 100% نماز زندہ ہے۔ پھر دیہاتیوں کی بات چلی، بھئی یہ زونوں کی جماعتیں جو چل رہی ہے اور اس کے نتیجے پر 10 12 15 سال ہو گئے، 2010 سے 2025 تک آپ کی جماعتیں زونوں میں چل رہی ہے، دیہاتوں میں جہاں مسجد نہیں، مدرسہ نہیں اور مسلمان ہے 5 گھر 10 گھر 15 گھر 20 گھر، اور وہاں لوگوں کو کلمہ نہیں، لوگوں کی اذان نماز نہیں، اور لوگوں کے یہاں نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں، اور مستورات کی زندگی بے دینی کے ساتھ چل رہی ہے۔ ایسے علاقوں میں یہ 15 سال کے درمیان کے اندر اور آخری سال میں کیا محنت کا نتیجہ آیا؟ تو لوگ کھڑے ہو کر کہنے لگے، اتنی جگہ ہماری بنجر بستیاں تھی، اس میں سے اتنی جگہ مسجدیں بن گئی، اتنی جگہ اذان نماز زندہ
زندہ ہو گئے, اتنی جگہ مکاتب کا نظام ہو گیا, اتنی جگہ لوگوں نے کلمہ صحیح کر لیا, اتنے بچوں نے حافظ اور عالم بننے کے لیے اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کر دیا, اور اتنے لوگ اللہ کے راستے میں گئے, اور ابھی اجتماع میں اتنے لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں. یہ پورا ایک نظام ہے, ایک محنت کا نتیجہ ہے. ہماری محنت کہاں لگے گی؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسانوں کو محنت اور مشقت کے ساتھ پیدا فرمایا. الدال علی الخیر کفاعلہ, خیر کے اوپر رہنمائی کرنے والوں کو اللہ اتنا ہی عطا فرمائیں گے جتنا کہ خیر کے کرنے والوں کو اللہ عطا فرمائیں گے. تو مولانا عمر صاحب کو خواب میں کسی نے دیکھا, یوں کہا میری گٹھری میرے اعمال کی پوٹلی باندھ کر اللہ نے سائڈ پہ رکھ دی, اور اللہ پاک نے میری برکت سے دنیا میں جتنی خیر وجود میں آئی اللہ نے اس کی برکت سے میری مغفرت کر دی, اور میرے کو اللہ پاک نے جنت عطا فرما دی. ہم ایک مرتبہ بنگلہ دیش کے اندر گئے, اور ہمارے ایک ترجمان عبد الرحمان وہ کہنے لگا مولانا عمر صاحب کے 2 بیان, شنیچر اور اتوار کی رات کے 2 بیان, یہ پورا سال ہم کو دین کے تقاضے پر چلانے کے لیے کافی ہے. آج بنگلہ دیش کا اجتماع شروع ہو رہا ہے, 5 لاکھ کا, 10 لاکھ کا, 8 لاکھ کا, 4 لاکھ کا, اتنا بڑا مجمع, اور 2 بیان کی برکت سے اللہ پاک. تو یہ کیا ہو گیا؟ بولے اپنی محنت کے میدان کو صحیح کر کے گئے, اور ایسا نظام قائم کر کے گئے کہ ان کی برکت سے جب یہ چھوٹے بچے تھے, ان کی اماں ان کو کہتی تھی بیٹے قرآن سنا دے, بولے نہیں امی, بولے سنا دے, ایک دن تیرا قرآن لاکھوں کا مجمع سنے گا. زندگی تو ایسی ہونی چاہیے, محنت کا میدان تو ایسا ہونا چاہیے. جان و مال یہ تو مقدر کی چیز ہے. ایک مرتبہ ایک بزرگ بہت بڑے پوش علاقوں میں کسی مالدار کی بستی میں گئے, اور جا کر کہنے لگے او مالدارو, جس ملک کا نام تم نے نہیں سنا اس ملک میں اللہ نے میرے کو پہنچایا ہے. تو ساتھی کہنے لگے امریکہ, یورپ, سنگاپور, جاپان, یہ تمام نام تو ہم کو یاد ہے, ایسا کون سا دنیا میں ملک ہے کہ جس میں مولانا یوں کہتے ہیں کہ جس ملک کا نام تم نے نہیں سنا اللہ نے دین کی نسبت پر اس ملک میں میرے کو پہنچایا ہے. تو کسی نے پوچھا مولانا بتلا تو دو وہ کون سا ملک ہے, ہم بھی تو جانے. تو مولانا کہنے لگے مایوت کر کے ایک دنیا میں ملک ہے, ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے, میں بھی جا کر آیا الحمدللہ. مولانا نے کہا کیا تم نے مایوت کا نام سنا ہے؟ وہ مالداری کی بستی میں 500 کا مجمع بیٹھا ہے. کہا کہ نہیں مولانا. پھر مولانا کہنے لگے او مالدارو, جس گاڑی کا نام تم نے نہیں سنا اللہ نے اس گاڑی میں میرے کو بٹھایا ہے. پھر کہنے لگے او مالدارو, جو چیز تم نے کبھی سنی نہیں اور جس کی کبھی تم نے خوشبو سونگی نہیں اللہ نے وہ نعمتیں میرے کو کھلائی ہے. ایک انداز تھا, اور اس کے ذریعے سے ان کی تشکیل کرنا تھا. ہم یہ نہ سمجھے کہ یار اگر ہم جماعت میں چلے گئے اور ہم دعوت کے کام میں لگ گئے اور ہم 2.5 گھنٹے لگائیں گے ہماری دکانوں کا نقصان ہوگا, ہم زونوں کی جماعت میں چلا جائیں گے تو ہماری افطاری اور ہماری سحری, اب چونکہ اب زون کا موقع رمضان کے دنوں میں آئے گا تو ہم یہ تصور کریں ارے بھائی گھر کی افطاری اور گھر کی سحری, ارے آپ اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے, اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے مارے گھومو گے اور لوگوں کی کڑوی کسیری سنو گے اور لوگوں کے کلمے نماز کی فکر کرو گے تو کیا اللہ پاک نعمتیں چھین لے گا؟ ارے بولو, یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں رمضان آیا تھا, ارے بولو آیا تھا, اور ہم کو ہمارے ساتھی کہنے لگے مولانا زندگی کے 50 سال ہو گئے اور زندگی کے 55 سال ہو گئے اور 40 سال سے روزہ افطاری اور سحری کرتے ہیں, لیکن لاک ڈاؤن میں جو اللہ پاک نے پورا مارکیٹ بند ہے, پورا بازار بند ہے, پورا ہندوستان بند ہے, پوری دنیا بند ہے, کمائیوں کے اسباب ختم ہو گئے اور لوگ گھر بیٹھے ہیں, نماز پڑھنا مسجد میں آ کر مشکل تھا. ایسے وقت کے اندر ہمارے گھروں میں عید ہوئی, گھروں میں رمضان ہوئی, گھروں میں روزے رکھے
اور یہ تمام چیزوں کے باوجود بھی جیسی افطاری اس سال اللہ پاک نے افطاری کی نعمت اللہ پاک نے کھلائی ہے، ایسے پچھلے 50-40 سال کے اندر اللہ نے ہم کو نہیں کھلائی. یہ نظام تو اللہ پاک کریں گے، ہم متاثر نہ ہوئے. کیسے ہوگا؟ ہم مولانا کے ساتھ جو مولانا بیان کرتے تھے ان مولانا کے ساتھ 95 کے اندر آسٹریلیا میں گئے اور رمضان عید کا موقع آ گیا اور 50 سے زیادہ بلا مبالغہ 50 سے زیادہ آئٹمیں گوشت کی رکھی ہوئی ہے. ایک ایک لقمہ کھاوے نے تو بھی آدھی ڈش پوری ہوئے اور آدمی کا پیٹ بڑھ جاوے، بقیہ تو ایسے ہی چھوڑ دینی پڑے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. تو جریر ابن عبداللہ اپنی بات کہاں سے؟ ارے وہ گھوڑے والا آیا تھا، ارے بولو، اور اس نے کہا کہ تیرے گھوڑے کے میں 600 روپے دے دوں، ڈبل 2 گھوڑے آ جاوے اتنے. بولے میں نے تو 300 میں، تیرے گھوڑے کے 700 روپے میں دے دوں، تیرے گھوڑے کے میں 800 روپے دے دوں. بھائی صاحب جو دینا وہ دے دو. انہوں نے دوسرے 500 روپے نکال کے دیے، پہلے 300 روپے تو خادم نے دیے تھے. جب یہ چلا گیا گھوڑے والا تو ان کا غلام کہنے لگا حضرت میں نے 300 روپے کا خرید کر کے لایا اور شریعت اس بیع اور شراء کو جائز قرار دیتی ہے، پھر بھی آپ نے 500 روپے اس کو زیادہ دیے. کہنے لگے اس کی مارکیٹ ویلیو 800 روپے تھی. مارکیٹ ویلیو کیا تھی بولو؟ وہ بولا بالا اس کو معلوم نہیں، یا وہ ضرورت پر، یا اس نے یوں کہ چلو نا بہتر کوئی گراہک نہیں ملتا، اگر میں اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھا لوں تو میں کل قیامت کے میدان کے اندر کیا جواب دوں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ تو مرد ہے، مرد. قرآن کہتا ہے، میرے کو آپ کو مرد نہیں کہا. ان لوگوں کو اللہ نے بہت سی آیتوں میں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ تو مرد ہے، مرد کہ جس کا لین دین کرنا اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں ڈالنا. ہماری محنت تو تجارت پر لگے، اور ایسی تجارت کہ جس کے ذریعے سے دنیا میں خیر وجود میں آوے. اور دنیا میں اللہ کا دین، چائنا میں 8 آدمی گئے، چائنا میں 8 تاجر گئے اور ان کی برکت سے لاکھوں کے مجمع کو اللہ پاک نے ایمان اور اسلام عطا فرمایا. بھائی کیا بات تھی؟ ان کی امانت داری، ان کی سچائی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کی سب میں کھڑا کر دیا جائے. ہماری محنت کا میدان تو یہ. بھائی تجارت کرے. عبد الرحمن بن عوف نے تجارت کی اور مکے کے لوگ آئے. مدینے کی بات ہے، مدینے کے لوگ آئے، قحط پڑا ہوا ہے، قحط، بارش رکی ہوئی ہے. اب اللہ پاک کا وعدہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. کیا قرآن میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک لے کر آئے گا اللہ 1 کا 10 دے گا. یقین آخرت پر ہے، یقین مرنے کے بعد کی زندگی پر ہے. اپنی جان و مال کی کمائیوں کو اللہ کے دین کے تقاضے پر لگانا ہے، اپنی جان کو لگانا ہے، اپنے مال کو لگانا ہے، اپنے جذبات کو لگانا ہے. اب مدینے کے لوگ آئے، ہول سیل کا کاروبار تھا. اے عبد الرحمن 10 روپے کے مال کے، مثلا 10 لاکھ روپے کا مال ہے، 10 لاکھ کے ہم تیرے کو 11 لاکھ دے. بولے میرا دھندا سودا ہو گیا. دوسرا آدمی آیا، 4-5 آدمی مدینہ منورہ میں سنڈیکیٹ بنے ہوئے ہیں جو ہول سیل کا کام کرتے تھے اور جس کے ذریعے سے ریٹیل کی دکانوں میں مال پہنچتا تھا، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. دوسرا آدمی آیا، 10 کے 12 دے دے.
बोले नहीं। अच्छा, तीसरा आदमी 10 के 13 दे देवे, 10 लाख के 13 लाख, 30% मुनाफा देवे, बोले नहीं। 10 के 40, 10 के 14 दे देवे, 40% मुनाफा, बोले नहीं। आखिरी बड़ा होलसेलर आकर कहने लगा कि अब्दुल रहमान 10 के 15 दे देवे, 50% मुनाफा, 10 लाख के माल के 15 लाख दे देवे, 50% मुनाफा लेकर हट जाओ। बोले मेरा सौदा हो गया। अरे किससे सौदा हुआ? बोले अल्लाह से सौदा हुआ। मन जा बिल हसनती फलहु अश्रु अमसालिहा, जो एक लेकर आएगा, एक का 10 दूंगा। मैं 10 लाख का माल अगर अल्लाह के नाम पर लगाऊंगा तो एक का 10, तो 10 के कितने मिलेंगे? 100। कितने? तुम तो 10 के 11, 12, 13, 14, 15 पर तो बस गाड़ी अटक गई। मेरे अल्लाह का वादा है, मन जा बिल हसनती फलहु अश्रु अमसालिहा, जो एक लेकर आएगा अल्लाह एक का 10 देगा। मदीने में कहत पड़ा है और आपने ऐलान कर दिया, ये जितने ऊंट है, जो सामान लदे हुए हैं, अनाज, कपड़े, बर्तन, जो कुछ है, ये सब मदीना मुनव्वरा के घरों में तकसीम कर दो। और इसी हालत के अंदर पूरा माल हदिया, इन्नमा सदकातो लिल फुकराई वल मसाकिन, ये माल गरीबों में, यतीमों में, बेवाओं में और मिस्किनों में और पूरे मदीना के तमाम घरों में लुटा दिया। अब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रात को ख्वाब में देखा, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। उसके बाद ख्वाब में देखा आप ऊंट पर या अपने घोड़े पर बड़ी तेजी के साथ जा रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के सजाद भाई है। आपने कहा, ए अल्लाह के नबी, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, मैं अहवाल बतलाना चाहता हूं। और दुनिया में तो हम बैठकर बातें करते थे, अब आप दुनिया से पर्दा फरमा गए, आपसे थोड़ी बात करनी है। बोले अभी नहीं, अभी तो मैं जा रहा हूं और मैं वलीमे में जा रहा हूं। आज अल्लाह पाक ने अब्दुल रहमान बिन औफ की जो अमल किया है और जितने 100 ऊंट थे, ये सब के सब मदीना के गरीब, मिस्किन, बेवा, यतीमों के वहां पहुंचा दिया है। और अल्लाह पाक ने इनका निकाह किसी सूर से किया है और उनकी शादी के बाद आज वलीमे का दिन है और अल्लाह पाक ने हम तमाम को दावत दी है। मैं अब्दुल रहमान बिन औफ के वलीमे में जा रहा हूं, मेरी तुम्हारी मुलाकात बाद में होगी। अल्लाह पाक ने जान दी है, मान दिया है, जज्बात दिए हैं, जिंदगी दी है। लोग कहते हैं एक ही तो मौका है, हम भी तो कहते हैं एक ही तो मौका है अल्लाह उसके रसूल को राजी करने का, एक ही तो मौका है अपनी जान की बाजी लगा देने का, एक ही तो मौका है अपने जज्बात की कुर्बानी दे देने का, एक ही तो मौका अल्लाह ने दिया है। एक ही मर्तबा जवानी, एक ही मर्तबा बुढ़ापा, एक ही मर्तबा जिंदगी। फिर आदमी कहेगा अब क्या करेंगे, लाल सालिहन फीमा तरक्तु, जब ये कयामत के दिन बरज़ख में पहुंच जाएगा, ये अल्लाह पाक से कहेगा ऐ अल्लाह दोबारा दुनिया में भेज दे, अब मैं अच्छे अमाल करके लाऊंगा, अब मैं नमाज पढ़ के आऊंगा, अब मैं रोजा रख कर आऊंगा, अब मैं अपनी मेहनत को सही ठिकाने पर लगा कर आऊंगा, अब मैं घर घर की मुलाकात करके आऊंगा, अब मैं जोनों की जमात में जाकर आऊंगा, अब मैं 5-4 महीने 10 मर्तबा लगा कर आऊंगा और मैं पहली सब में बैठूंगा, तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह पाक की तरफ से ऐलान होगा कल्ला हरगिज तुमको मौका नहीं दिया जाएगा। अल्लाह पाक ने एक मौका अता फरमाया है। इसलिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, हमारा ये मजमा, हम भाई कहां जा रहे हैं? ओ मेरे भाई थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। ये बहुत गलत आदत है हमारे सूरत में कि तशकील शुरू होते ही हम जल्दी की नमाज पढ़ने के लिए भागते हैं और मगफिरत के परवाने से शैतान हमको महरूम कर देता है। मजलिस के खत्म पर एक फरिश्ता ऐलान करता है, और मजलिस में बैठने वालों, अल्लाह ने तुम्हारी मगफिरत कर दी और तुम्हारी सय्यात को हसनात से मुबद्दल कर दिया। और ऐसे वक्त के अंदर शैतान कहता है कि जगह नहीं मिलेगी, चलो 7:30 की नमाज पकड़े, 7:35 की जमात पकड़े। अरे भाई नमाज तो यहां पर भी होगी, नियत करो इंशाल्लाह आज से लेकर मौत तक मरकज के दिन मरकज पे नमाज पढ़ेंगे, पढ़ोगे इंशाल्लाह।
ہم اپنی زندگی کی معافی مانگ لے وے, اللہ کے سامنے توبہ کر لے وے, اے اللہ زندگی کے 30 سال, زندگی کے 40 سال, زندگی کے 50 سال گزر گئے اور ہمارے سامنے لوگوں نے 10 مرتبہ 4 مہینے لگا دیے, بیرون کے تقاضے پورے ہو گئے, زونوں کے جماعتوں کے تقاضے پورے ہو گئے, لوگوں نے اپنی بستیوں کے اندر 100% نماز کو زندہ کر دیا, 100% گھروں میں تعلیم کا حلقہ زندہ ہو گیا, 100% پردے کا اہتمام ہو گیا. اے اللہ تو نے ہم کو زندگی دی, ہماری زندگی فنا ہو جانے والی دنیا کے پیچھے لگ گئی. اے اللہ 1 کے 2, 2 کے 4, 4 کے 8, 8 کے 16, 16 کے 32, 32 کے 64, اسی چکر کے اندر اے اللہ زندگی کے آخری دن آ گئے. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, اور ہم سب نیت کرو انشاءاللہ دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے. ارے اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ؟ ارے بھائی نیت تو کرو کہ انشاءاللہ دین کی محنت کو زندگی کا مقصد بنائیں گے. اس کے لیے مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, دعوت کی محنت کی الف با تا سا ABCD یہ 4 مہینے ہیں. الف با تا سا ABCD یہ اس کے 4 مہینے ہیں. میں اور آپ نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ارے لگاؤ گے؟ نہیں لگاؤ گے؟ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ, ذرا کھڑے ہو جاؤ, جلدی سے کھڑے ہو جاؤ, جلدی سے اپنی نیتوں کا اظہار کرو. اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے کبھی کبھی اللہ پاک ایسے موقع لا کر دے دیتے ہیں جو آدمی کھڑا ہو جاتا ہے, اللہ اس کی کشتی کو کنارے پر لگا دیں گے. کشتیاں کنارے پر لگنے والی ہے, موت آنے والی ہے, ہمارا تمام کا اسٹیشن آنے والا ہے, اس سے پہلے کچھ کرنے کا موقع ہے. اور کون نیت کرتا ہے کہ میں 4 مہینے لگاؤں گا؟ اور ماشاءاللہ کب لگائیں گے؟ 1 دن کے بعد, 2 دن کے بعد, 4 دن کے بعد, 8 دن کے 2 گشت پابندی کے ساتھ 5 اعمال. ہمارے حضرت جی فرماتے تھے ایمانی اور روحانی, کتنی بڑی بات ہے, ایمانی اور روحانی. اگر کوئی آدمی چاہے کہ میری ترقی ہو, ان 5 عملوں کی پابندی کرے. یہ 5 عملوں کی برکت سے اللہ پاک ایمان میں بھی ترقی دیں گے اور ہماری روحانیت میں بھی ترقی دیں گے. کوئی مشکل نہیں بھائی, 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے لگانا کیا مشکل ہے؟ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ 10 منٹ کا مشورہ کیا مشکل؟ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ 15-20 منٹ کی تعلیم مسجد کی اور 15-20 منٹ کی تعلیم گھر کی, اور ہفتے میں 2 گشت. پورے ہفتے میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ پورے ہفتے میں 24 گنیا 7 168 گھنٹے. 168 گھنٹے میں ہم دو نمازوں کے درمیان میں 1.5 گھنٹہ, دوسرے گشت کا 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹے 4 گھنٹے لگا گئے. 168 گھنٹے اللہ نے ہم کو دی. ہمارے 4 گھنٹے گشتوں میں, اور پہلا گشت اپنی مسجد کا, اور دوسرا ایسے علاقے کہ جہاں غیر مانوس لوگ ہیں یا وہاں اعمال دعوت نہیں ہے, وہاں جا کر ہم محنت کریں. بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. اللہم صلی. بھائی اسٹوڈنٹ کا جوڑ یہ جمعہ کے دن, اتوار کے دن 4 تاریخ کو اتوار کے دن صبح 10 سے ظہر تک جامع مسجد میں ہے. اسٹوڈنٹ کا جوڑ یہ 4 تاریخ کو, تاکہ پورے سال بھر کا ایک نظام بنے. چھٹیاں بیچ میں آئے گی, اس کے بعد آئندہ امتحانات کی تیاری ہوگی, تو ہم نے سوچا کہ جنوری کی 4 تاریخ کو صبح 10 سے لے کر ظہر تک جامع مسجد چوک بازار حلقہ نمبر 9 میں ہماری اسٹوڈنٹ کا جوڑ ہوگا. جتنے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان تمام کو لے کر پہنچو گے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
یا ارحم الراحمین ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، کرم کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا، آسانی کا، یسر کا معاملہ فرما، تیرے احکامات کی پابندی نصیب فرما، پیارے نبی کی سنتوں والی زندگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر ہماری مدد فرما، غیبی تائید شامل حال فرما، نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے شہر اور ضلع کو قبول فرما، آنے والے اجتماع کو قبول فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے ہر گھر میں 100% تیرے احکامات زندہ ہو، پیارے نبی کی سنتیں زندہ ہو، گھر گھر میں تعلیم کا حلقہ زندہ ہو۔ اے اللہ اللہ کے دین کی محنت کے تقاضے پر اے اللہ گھروں میں مشورے ہو، اور ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں جاوے، ایسی شکل و صورت اے اللہ تو ہمارے علاقے میں پیدا ہو۔ اے اللہ زونوں کی جماعتوں کو مکمل فرما، اے اللہ اسٹوڈنٹ کی جماعت کو آسان فرما، رمضان کے 3 دن کی جماعتوں میں اے اللہ بڑھوتری نصیب فرما، ہماری پوری جان پورا مال تیرے دین کے تقاضے پر لگے، ایسی شکل و صورت پیدا فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے، ہم بھی تجھ سے مانگتے خیر نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہم بھی تجھ سے پناہ مانگتے پناہ نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔